لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو مال اور اولاد تمہاری زندگی میں بہت ہی بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال اور اولاد یہ دونوں کی دونوں نعمتیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت ہی بڑا فتنہ تیری زندگی کے اندر ہے۔ مال اور اولاد ان دونوں نعمتوں کے اوپر بہت گہری نظر رکھنا۔ اگر دولت ملی ہے تو دولت کے انبار میں تم ڈوب مت جانا، اللہ کو بھول مت جانا، گھمنڈی مت بن جانا، تکبرانہ انداز میں مت چلنا۔ اگر دولت ملی ہے تو کہیں تم جہنمی اپنے آپ کو بنا مت لینا، جنت سے دور مت بن جانا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو۔ اور دوسرا ٹکڑا وَأَوْلَادُكُمْ، اور کہیں تم اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول نہ جاؤ، اولاد کی چکر میں کہیں تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، اور اولاد کے سلسلے میں کہیں تم غافل نہ ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بیٹا آیا بیٹی اولاد کے چکر میں اللہ ہی کو بھول گیا، جب نہیں ملا تو کبھی یہاں سے مانگ رہا، کبھی وہاں سے مانگ رہا، کبھی ادھر کبھی اللہ کے راہ میں دے رہا، مجھے اولاد مل جائے، اولاد مل جائے، اولاد مل جائے۔ اولاد مل گیا، اس کے بعد اولاد کے چکر میں اللہ ہی کو بھول گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد ملی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ان سے پوچھو جن کے پاس یہ اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، 10 سال ہو جانے والے کے اگر گھر کے اندر بچہ نہیں ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر سکون اور خوشی نہیں ہے، وہ کہتا مولوی صاحب میرے لیے دعا کیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے جیسی نعمت سے نواز دے، میرے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا ہے کیونکہ میرے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے۔ فرمایا میرے بندو، آئی میرے بندو، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ اولاد جیسی نعمت تمہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے، یہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا اللہ جسے اولاد دینا چاہتا، لڑکا لڑکی دینا چاہتا ہے، جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا دونوں ملا جلا کر کے دیتا ہے، ہاں جسے چاہتا بانجھ رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی بابا اسے اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا کھلم کھلا چیلنج ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، نہ کشمیر والا، نہ اجمیر والا، نہ بدایوں والا، نہ فلاں فلاں جگہ والا بابا یہ کیا دے سکتے ہیں، یہ خود مجبور ہیں، خود لاچار ہیں، یہ کیا ذرہ برابر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اب اولاد مل گئی، اولاد جیسی نعمت ہے آپ کے پاس، تو اولاد کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس اولاد آپ ہماری آنے والی نسل کیسے بنے گی؟ ہم اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں۔ سنو نشت پور کے مسلمانوں، اور ڈال کولا کے اور بنگال کے اس ایریے کے رہنے والوں، اور جہاں تک یوٹیوب کے ذریعے سے میری باتیں پہنچ رہی ہے، اب یاد رکھیے اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے آپ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹا چوری کرے تو آپ کو گناہ ملے گا، یاد رکھیے، آپ کا بیٹا جوا کھیلے تو آپ کو بھی گناہ ملے گا، آپ کا بیٹا زنا کرے، شراب پیے تو آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اے اولاد سے نعمت سے مالا مال لوگوں سنو، اولاد جیسی نعمت ملی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، اے لوگوں سنو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اس کا نام پیارا سا رکھو، اچھا سا رکھو، بہترین نام رکھو، اسلامک نام رکھو، اچھا سا نام اس کا رکھو۔ جب بچہ 7 دن کا ہو تو عقیقہ کرو، اور جب بچہ بولنے کا لائق ہو تو اس کو سب سے پہلے اللہ اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ بلواؤ، اللہ کے بارے میں اس کو بتاؤ، اللہ کا پاور اس کو سکھاؤ۔ جب بچہ بولنے کے بعد چلنے کے لائق ہو جائے، جب بچہ باتیں کرنے لگے، 3 4 5 6 7 سال کا ہو جائے، تو اس بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم دو، نماز خود پڑھو، اور اپنے بچے کو بھی نماز پڑھنے کے بارے میں بتاؤ۔
نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بارے میں بتاؤ. اس کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اب ہمارا اللہ رب العالمین کے لیے ہم سجدہ کریں, عبادت کریں, رکوع کریں, قیام کریں. اللہ کا پاور اس کو سکھلائیے. آپ یہ کون بتائے گا مولوی صاحب؟ آپ کو بتانا پڑے گا. آپ گارجین ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. 7 سال کا ہو, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو. باپ ہی نماز نہ پڑھے تو بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم کون دے؟ ماں نماز نہ پڑھے تو بیٹی کو نماز پڑھنے کا حکم کون دے؟ ہاں میرے بھائیوں, بیٹا اور یہ بیٹیاں, تمہارے اور بیٹے اور بیٹیاں یہ سمجھ لیے سفید کاغذ کی طرح ہوا کرتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کی تمام کرتوت کو وہ ریکارڈ کیا کرتی ہیں. وہ اولاد ساری چیزوں کے اوپر اس کی گہری نظر ہوا کرتی ہے. تم کیسے کھا رہے ہو, کیسے چل رہے ہو, کیسے باتیں کر رہے ہو, اذان کے وقت تم کیا کرتے ہو, ہاں تم کون سا کام کرتے ہو, تمہاری اولاد کی نظر تمہارے اوپر ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں, اولاد یہیں سے بگڑتا ہے, اولاد یہیں سے سدھرتا ہے. ماں کی گود اس کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے, گھر اس کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. گھر کے اندر آپ ماحول جیسا دیں گے, بچہ آگے چل کر کے ویسا ہی بنتا چلا جائے گا. آپ کا بچہ بائیں ہاتھ سکھا رہا ہے, آپ اس بچے سے بولیے نہیں بیٹا تم بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اور کھاؤ تو سم اللہ, اللہ کا نام لو. اللہ کے نبی کے سامنے ایک بچہ کھا رہا تھا اور ادھر ادھر سے کھا رہا تھا. نبی کی نظر پڑی جناب محمد رسول اللہ کی. آپ نے فرمایا آئی بیٹے یا غلام سم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. کل بھی یمینک, اور اپنے داہنے ہاتھ, اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. گارجین پانی اٹھا ڈھکا ڈھک پی لیا, پانی کھانا کھا لیا. بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ کچھ بولا نہیں, ہم کیوں کر بولے. جب آپ کھائیے تو خود سے بولیے بسم اللہ. آپ کا بیٹا دیکھے گا وہ بھی کھاتے سمے بولے گا بسم اللہ. آپ پانی پی لیں, کھانا کھا لیں, اس کے بعد بولیے الحمدللہ. آپ کا بچہ دیکھے گا وہ بھی اس کو ریکارڈ کر لے گا, وہ بھی بولے گا الحمدللہ. یعنی آپ ہی اس کا مدرسہ ہے, اس کے معلم ہے, اس کے مدرس ہے. سب سے پہلے مولوی اور سب سے بڑا مولانا, آپ اس کی زندگی میں پہلا مدرسہ آپ ہی ہیں. آپ ہی سے وہ سب کچھ چیزیں سیکھ رہا ہے. جب آپ بیٹھ کر کے پیئیں گے تو بیٹا بھی بیٹھ کر کے پیے گا, عورتیں تم بھی بیٹھ کر کے پانی پیو تو وہ بھی بیٹھ کر کے پانی پیے گی. یہ طریقہ آپ سے وہ بچہ سیکھے گا. ذرا تصور کرو, غور کرو, ہم اور آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں, بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں. ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. جب کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. بچہ کھا رہا بائیں ہاتھ سے پکڑو نہیں, اس ہاتھ سے مت کھاؤ, اس ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اے میرے بیٹے ادھر ادھر سے مت کھاؤ, ایک کنارے طرف سے کھایا کرو. یہ طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں, غور کرو, آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. اب اذان ہو رہی اور باپ چپ ہے, ماں خاموش ہے, کچھ نہیں بول رہی ہے. اب بچہ کیا سیکھے گا؟ نبی نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ چپ چاپ ہے, بچہ بھی چپ چاپ ہے. آپ جواب دے تو آپ کا بیٹا بھی جواب دے گا, آپ کی بیٹی بھی جواب دے گی. جب مؤذن اذان ختم کر لے تم بھی دعا پڑھ لو, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ, یہ پوری دعا تم پڑھو. اس کے بعد وضو بناؤ, نماز پڑھنے کے لیے تم کھڑی ہو جاؤ. مرد ہیں تم مسجد کی طرف نکلو. آپ کو اگر اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے, 6-7 سال کا ہو چکا ہے, تو اس کو تم مسجد میں لے کر کے جاؤ. بیٹی ہے تو اے عورت تو تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑی, اور اپنی بیٹی کو بھی نماز کے لیے کھڑی کرو. تب آپ کا بچہ کے اندر سدھار پیدا ہو, تب یہ نسل بن سکتی ہے. ورنہ جلسہ کرا لیا اور آپ سمجھنے لگے میرا بچہ سدھر جائے گا. وہ تو دیکھ رہا میری ماں کیا کر رہی ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے. وہ لڑکیاں دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کیا کرتی ہے. اپنے ماں باپ کی بچیاں کاپی کیا کرتی ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں,
تصور کیجئے، اپنے گھر کے اندر میٹنگ کیا کیجئے، گھر کا ماحول سدھاریے، اولاد کے سلسلے میں ڈریے. یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور تمہاری زندگی میں یہ امانت ہے. امانت یاد رکھیے میرے بھائیوں. مسجد کے اندر جائیں آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو بھی 10 روپیہ 5 روپیہ دے کر کے تھما کر کے جائیں. اے میرے بیٹا، جب مسجد میں چندہ کے لیے کوئی بھائی اٹھے تو تم اس کو 5-10 روپیہ دے دینا، کیونکہ بچہ شروع سے جب اللہ کے راہ میں دینے لگے گا، جب کمانے لگے گا تو اللہ کے راہ میں دینے والا بن جائے گا. مہا کنجوس نہیں بنے گا بلکہ اللہ کے راہ میں دینے والا بن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہیں لوگ سنو، تمہیں تمہارا بال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے، کہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے. میرے بھائیوں، اولاد کے سلسلے میں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اولاد سے محبت کرو، لیکن اتنی محبت کرو کہ کہیں تم اللہ کو بھول نہ جاؤ. محبت کا ایک سیما ہے، ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. اتنی محبت مت کرو اپنی اولاد سے. دنیا میں تو تم اپنی اولاد سے محبت کیا کرتے ہو. آپ کا بچہ اگر بگڑ رہا ہے، آپ کا بچہ اگر آگ کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کو بچا رہے ہو، کہیں میرا بچہ جل نہ جائے، تمہیں ڈر ہے، تمہیں فکر ہے. تو میرے بھائیو، تمہیں جہنم کی آگ سے فکر کیوں نہیں ہے؟ کہیں میرا بچہ جہنم کی آگ میں تو نہیں چلا جائے گا. تمہیں دنیا میں تو فکر ہے، آخرت کے معاملے میں تمہیں فکر کیوں نہیں ہے؟ آخرت کے معاملے میں بھی تمہیں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونا پڑے گا. تصور کیجئے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم اور آپ نہیں ہیں. اپنے بچوں کے سلسلے میں آپ کو ڈرنا ہے اور تربیت اپنے بچوں کو دینی ہے. آج ہمارا مسلمان اس بات کو بھی نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے اس کو معلوم نہیں ہے. رات کے سمے سوتے سمے کون سی دعا پڑھیں، اٹھتے سمے کون سی دعا پڑھیں، مجلس کے آداب اس کو پتہ نہیں ہے. جلسوں میں جانے کے آداب ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارا بچہ، اللہ کی قسم بتا رہے ہیں، آج ہمارا بچہ کے اندر اسلامی تہذیب نہیں ہے. ہمارے